یا خدا سلامت رکھے ان بچوں کو بھی، ان کے ماں باپ کو جو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹا نعروں ہی سے زندگی گزرنے والی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، ضروری ہے کہ بعض اوقات انسان ماڈرنائزیشن کے چکر میں ان ساری چیزوں کو، یہ کیا ہے، یہ نعرے کیا ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ بعض اوقات ماڈرنائزیشن جو ہے ہماری، یہ ہمیں دراصل دین سے ہمیں دور کر دیتی ہے. ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو آپ کا تقدس ہے، احترام ہے، جو ولایت ہے، عزیزان محترم، یہ بہت مہم ہے. یہ علی علی کہنا، آج اگر بچہ گرامر اسکول میں پڑھا ہے تو برگر نہیں ہو گیا ہے، آپ اس کو علی علی سکھائیں. اگر آج بچہ جو ہے وہ زیبت سے لمس میں پڑھتا ہے یا بڑی یونیورسٹیوں میں حبیب میں پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی لباس اوڑھ لے، وہی افکار لے لے. یہ علی علی کرے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. یہ ضروری ہے. کیونکہ یہی ولایت ہے کہ جس کا آخری پاسدار امام زمانہ ہے. کہ جو پہلی ولایت کو نہیں سمجھ پایا وہ آخری ولایت پہ کیسے پہنچے گا؟ جس امام کو لوگ اس وقت نہیں سمجھ پائے اور آج تک نہیں سمجھ پا رہے ہیں. آج بھی بغض ہے لوگوں کے دلوں میں. بعض اوقات زیادہ فضائل پڑھ دو تو ٹینشن ہو جاتی ہے لوگوں کو. عزیزان محترم، سر ہے، راز ہے. آیت اللہ مصباح یزدی، میں نے خود سنا، نہیں کہ میں نے کسی اور سنا. آیت اللہ مصباح یزدی اس ٹائم وقت کے بہت بڑے اسکالر، گریٹ ہیں. وہ کہیں مجلس پڑھنے گئے، کسی جگہ ان کو بلایا گیا، منقبت جیسے یہاں پڑھتے ہیں انسان، وہاں بھی کوئی مدعائی ہو رہی تھی، وہ کوئی اور گفتگو کرنی تھی انہوں نے. لیکن جب وہ بیٹھے تو وہ کہتے ہیں کہ ماحول ایسا ہو گیا ہے ولایت کا کہ میں نے کچھ اور پڑھنا تھا، لیکن اب مجھے خود وجدان اجازت نہیں دے رہا کہ میں بغیر ولایت علی ابن ابی طالب کے کچھ اور پڑھوں. اور وہ جب انہوں نے بیان کیا تو اگر میں آپ کو بیان کروں گا تو آپ بولیں گے یہ غالی ہو گیا ہے. عزیزان محترم، اصل مسئلہ یہ ہے کہ سامنے ہے کون، بات وہاں کی جاتی ہے. یقیناً وہ خود بہت بڑے اسکالر ہیں تو ان کے سامنے بیٹھنے والے بھی وہ بہت بڑے لوگ تھے. بات ایسی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل کما ہوا حق ہو، جو ولایت ہے ہم اس کو بیان کر ہی نہیں سکتے جو بیان ہے، لیکن جہاں بیان کرنی ہے وہاں ذہن بھی دیکھنے ہیں، وہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کا ذہن کیا ہے. یہاں میں یہ بات کروں گا، یہ باہر نکل کر کیا بات کرے گا. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بڑا مثالوں کے بغیر ہم چلتے ہی نہیں، مثال سے سمجھ میں آتا ہے. ایک شخص کہتا ہے گیا کہیں کسی ایک قصبے میں، وہ انہوں نے دعوت مہمان نوازی کی، بھائی باہر سے آیا کھانا رکھ، کھانے کے ساتھ ایک ڈنڈا رکھ دیا بہت بڑا. اب وہ پریشان کہ بھائی یہ نہ ہو کہ میں کھاؤں ہی مجھے مارنا شروع کر دے. تو اب وہ گھبرا رہا ہے. تو کہنے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کہ رب آپ نے یہ ڈنڈا رکھا ہوا کھانے کے برابر میں. کہا نہیں آپ کھائیں کچھ نہیں ہوگا. کہتا نہیں میں تو نہیں کھا رہا جب تک آپ مجھے بتائیں کیوں رکھا. کہہ رہے یہ بس ہمارے آباء و اجداد سے رسم آئی ہے کہ کھانے کے ساتھ ڈنڈا رکھا ہوتا ہے. کہہ رہا بھائی کوئی وجہ تو ہوگی. کہہ رہا نہیں. کہہ رہا میں کھا ہی نہیں رہا، میں قسم کھا لی آپ کی مہمانداری کی، میں جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کیوں رکھا ہوا ہے. وہ کسی بوڑھے شخص کو لے کر آئے، کہا ہے کیوں ہے؟ کہا یہ کیا ہے؟ وہ یہ کیا رکھا ہے، اس کو چھوٹا کرو. انہوں نے اس کو تھوڑا سا چھوٹا ووٹا کروایا، وہ تھوڑا چھوٹا ہو گیا ڈنڈا. کہا مگر یہ ہے کیوں؟ کہہ رہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. تو وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائے کوئی اتنا بوڑھا شخص کہ جس کی سفید بال نہیں ہے، بڑا مشکل سے آ رہا ہے. اس کو بولے یہ کیا ہے؟ بولے یہ جو ڈنڈا کھانے کے ساتھ آپ رکھتے کیا ہے؟ کہہ رہا بھائی اتنا بڑا تھوڑی تھا اس بیچارے. اس بولے اس کو اور چھوٹا کرو. کہا کتنا؟ کہتا ہے ہمارے آباء و اجداد کھانے کے ساتھ ایک پیالے میں تنکا رکھتے تھے. وہ تنکا اس لیے تھا کہ جو کھانے میں دانت میں پھنس جائے مہمان کے وہ نکال لیا کرے. اب کیوں آ رہی ہے؟ اب یہاں بات کچھ اور کرو، باہر نکلنے تک کچھ اور ہو جائے گی، گھر جانے تک کچھ اور ہو جائے گی، میڈیا میں آنے تک کچھ اور ہو چکی ہوگی. یہ مسئلہ ہے عزیزان محترم. اب یہاں ڈر لگتا ہے بندے کو ولایت پڑھتے ہوئے بھی. بعض اوقات زیادہ ولایت پڑھو تو کچھ ہمارے دوست نے بولا بھائی آپ کچھ بول دیا کریں ورنہ سب آپ کے پیچھے لگ جائیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں لو بھائی یہ غالی ہو گئے، اور اگر کچھ انقلابی بات کر دو تو وہ مقصرین جو غالی طبقہ ہے وہ بیٹھ کے کہتا ہے وہ یہ مقصر ہو گیا. اس دور میں، یہ دور آخر الزمان ہے، یہ فتنے کا دور ہے. یہ وہی دور ہے کہ جس میں مولا کائنات نے کہا کہ ایسے رہو جیسے اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، کہ نہ تمہارے اوپر کوئی سواری کر سکے
اور نہ کوئی تم سے دودھ کا استفادہ کر سکے. یعنی ایسے رہو. یہ سخت ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت سخت ہے. اسی لیے آخر الزمان کہا گیا ہے ایسے. تو اس آخر الزمان کے اندر عزیزان محترم مگر یہ سہارا ولایت ہی کا ہے. اگر تو ولایت سے جڑ گئے اور صحیح جڑ گئے تو بچتے ہوئے چلے جائیں گے ہر زور سے. لیکن اگر یہ ولایت سے نہیں بچے عزیزان محترم